نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ اس جوانی کے ایام کو ہم اور آپ غنیمت سمجھیں، ورنہ بڑھاپے میں ندامت کے اشک بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جوانی زور پر آئی ہوئے بے دست و پا اکبر، جوانی زور پر آئی ہوئے بے دست و پا اکبر، کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جواں ہو کر، اور موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری۔ معزز اور محترم علماء کرام، دانشوران اعظام اور عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے اس پروگرام کے میر کارواں، سالار قافلہ، تپہ اجیار کی معروف و مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی جمال احمد صاحب قاسمی مدد ذلہ العالی فرما رہے ہیں، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے بے باک عالم دین جامعہ فیض ہدایت رامپور کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی مدد ذلہ العالی، اور مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن سمریامہ کے محتمم حضرت مولانا محمد منیر ندوی مدد ذلہ العالی کا انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ دیر بعد بہت ہی اہم اور جامع خطاب ہوگا، اور نعت نبی کا ترانہ انشاءاللہ تعالی شاعر اسلام اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک محمد اطہر فیضی صاحب اور مغنی باکمال فخر الاسلام صاحب انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ محمد احمد صاحب جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، بڑے فعال اور متحرک ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر طالب علم کو میں 100 روپے کا انعام دوں گا۔ میں بلا تاخیر طولانی گفتگو سے بچتے ہوئے محمد خاطر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں بعنوان ختم نبوت پر تقریر پیش کریں۔ محمد خاطر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد محمد اظہر صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ صدر جلسہ مہمان اعظام، سامعین کرام، ابھی میں نے قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت کی، اس میں بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو ایک فرقہ وجود میں آ گیا، وہ ہے فرقہ قادیانیت۔ قادیان کا رہنے والا ایک شخص، انگریزوں کا چیلا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا دعویٰ عجیب تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پورے قرآن کی کل 6666 آیت پر ایمان لانا فرض ہے، ایک آیت کا بھی نہ ماننا کفر ہے۔ اب اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لہذا مرزا غلام احمد کو نبی جاننا کفر ہے۔ اس لیے ان نے جنگ آزادی کے وقت مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریزوں کا چیلا بن کر یہ دعویٰ کیا۔ علماء کرام نے مخالفت کی لیکن وہ لعین باز نہ آیا۔ ایک اصول سمجھ لو کہ جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے، جس سوئچ سے پنکھا چلے گا اسی سوئچ سے بند بھی ہوگا، اس کے علاوہ سوئچ سے بند کرو گے تو مسئلہ
مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی حال مسلمانوں کا ہے. بے دینی کی ہوا اتنی عام ہے کہ دین کی طرف امت کا آنا مشکل نظر آ رہا ہے. ابتدا ہوتی ہے تو انتہا بھی اسی پر ہوگی, اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اولین بھی ہے اور نبی آخرین بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوچھا اللہ سے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ آپ ہی کی ذریت سے ہے, یہ آخری نبی ہے اور انہیں ابھی سے نبوت دے دی گئی مگر ظہور بعد میں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے لیے بہت گریہ وزاری کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عرش والی بات یاد آ گئی اور ان کی معرفت سے مانگا تو توبہ قبول ہو گئی. بہرحال ساری دنیا میں قانون ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے انتہا بھی ہے. نبوت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے تو انتہا بھی انہیں پر ہوگی. لہذا آج کل جہاں جہاں قادیانیت پھیل رہی ہے, غریب طبقہ کے مسلمانوں کو روپیوں کا لالچ دے کر ایمان کا سودا کرواتے ہیں. ہندوستان کے علماء کو چاہیے اس کی سرکوبی کے لیے تیار ہو جائے اور مقابلہ کرے, اس کو ہست سے نیست کر دے. ہندوستان میں جتنے فتنے رونما ہوئے آزادی کے بعد مسلمانوں نے انہیں برداشت کیا. کل 2050 بلکہ اس سے بھی زائد فتنے رونما ہوئے, لیکن مسلمانوں نے صبر سے کام لیا اور سب کے لیے تیار رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.